اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور تمام خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جہاں سے زندگی نظر آ رہی ہو، چاہے تو وہاں پہ موت کے اسباب پیدا فرما دے، اور اگر بظاہر موت کے نقشے ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں سے زندگی دے کر دکھا دے، کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات کن فیکون کی طاقت رکھتی ہے، یعنی اللہ کن کہتے ہیں تو پوری کائنات میں فیکون ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے ایک ایمان والے کو کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، ہم جتنے بھی وظائف آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ صرف یہ یقین اور اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ پورا یقین کرتے ہوئے، جب ان کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو سوچتے ہوئے عمل کو کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمارے چینلز پہ جتنے بھی وظائف ہیں، الحمدللہ یہ سارے مجرب اور پرتاثیر وظائف ہیں۔ آپ جب بھی کسی عمل کو شروع کریں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ عمل کو کریں۔ اور ایک ریکویسٹ ہم ہر دفعہ آپ سے یہ کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بالکل بھی بدگمانی نہ کیجیے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ اس کا میری ذات پہ گمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اگر شک کے ساتھ یا بے اعتمادی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی عمل کیا اور وظیفہ کیا، آپ کو وہ 100% فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ وظیفہ کرنے کے بعد ریلیکس ہو جائیں اور اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہوئے وظائف کرتے ہیں، الحمدللہ وہ میسج کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور واٹس ایپ پہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، اور اس طریقے سے، اس انداز سے ہوا کہ ہمیں یقین ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم تمام سامعین سے اور ناظرین سے یہ درخواست کریں گے اور ہر بار کریں گے کہ آپ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے آپ وظیفہ کیجیے گا۔ ہر عمل کرنے کے بعد آپ کا صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ان العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم نے جلد بازی کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء ہوتے ہیں، تمام اولیاء اللہ کی نظر ہر مقام پر، ہر حال میں اور ہر کسی معاملے میں صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی چیز کو سوچتے ہی نہیں۔ ایک بہت مشہور بزرگ اور بہت زاہد ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت ساروں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک مسجد میں تشریف لے کے گئے اور امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو امام صاحب اور ابو یزید بسطامی، ان دونوں کے درمیان میں گفتگو شروع ہو گئی۔ گفتگو کے دوران امام صاحب نے ابو یزید بسطامی سے کہا، من این تأکل، کہ اے ابو یزید آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟
میں نے عرض کیا وہ بہت زاہد تھے، بہت مشہور تھے اور بہت ہی بزرگ تھے۔ تو اس امام نے سوال کیا کہ آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ فقال ابو یزید اصبر حتی اعید الصلاة التي صلیتها خلفک۔ ابو یزید فرمانے لگے ذرا رکیے، میں پہلے اس نماز کو لٹا لوں جو میں نے تمہارے پیچھے پڑھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا یقین ہی فاسد ہے۔ حیث شککت فی رزاق المخلوقین فإنہ لا تجوز الصلاة خلف من لا يعرف الملک الرزاق۔ تو اس ذات کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے جس نے تمام مخلوقات کا رزق اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور تو ابو یزید بسطامی سے پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ وہ ہمیں حصول رزق حلال ہی کی توفیق بخشے اور حرام رزق اور مشتبہات سے ہمیں بچائے۔ یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ آج جو عمل، جو وظیفہ میں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ اتنا زبردست قسم کا وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ اس وظیفے کو مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے زیادہ آپ کو عطا کریں گے۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے مال سے، لوگوں کے پیسے سے آپ اتنا متاثر ہیں کہ آپ کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کے بچے اپنی خواہشات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، آپ اس قابل نہیں کہ اس کو پورا کر سکیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے اور آپ نے 313 دفعہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ اس تسبیح کو 313 دفعہ پڑھ لیں گے تو اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مالا مال فرما دیں گے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مال میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے جو آپ کے لیے سہولت والے راستے پیدا کرتے رہیں گے اور آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے روزی کے خزانے آپ پہ کھول دیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں اللہ آپ کو بہت زیادہ امیر کر دیں گے۔ تو آپ سے درخواست اتنی ہے آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، پورے دھیان کے ساتھ کریں، اور عمل کرنے کے بعد پورا صبر کریں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، ہمیں پورا اعتماد ہے، آپ کو 100% انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آپ ہمارے لیے دعا ضرور کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔